السلام علیکم، اے ٹی وی کلینک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے بچوں کے حوالے سے۔ نارملی جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بچے بیمار ہوتے ہیں وہ اپنی بیماری بیان نہیں کر پاتے۔ بہت سارے ماں باپ صرف اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچے بہت زیادہ رو رہے ہیں، رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ سے یہ ایک کیوریوسٹی رہی ہے کہ ڈاکٹر کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ بچے کے ساتھ کیا بیماری ہے، وہ تو نہیں بتا سکتا۔ آج ہم خصوصی طور پہ جو بچوں کی بیماریاں ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک بہت زیادہ ایشو جو ہے وہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ خدا نخواستہ جن بچوں کو دل کی تکالیف ہوتی ہیں، صحیح طریقے سے ان بیماریوں کا پرہیز، ان کے اندر کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، بہت سارے پیرنٹس کو نہیں آتا، جس کی وجہ سے اکثر بچے جو ہیں وہ ایک نارمل لائف کچھ حد تک گزار سکتے ہیں لیکن نہیں گزار پاتے کیونکہ وہ بار بار بیمار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی کے حوالے سے مزید بات کریں گے۔ آج کے ہمارے خصوصی مہمان ہیں ڈاکٹر خواجہ محمد ارشد، کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشین ہے وتھ اسپیشل انٹرسٹ ان کارڈیولوجی، سرگودا میڈیکل کالج میں۔ السلام علیکم سر، اٹس لولی ہیونگ یو ہیئر، تھینک یو۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کی بیماریاں جو ہیں سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ پتہ کیسے چلتا ہے آپ کو بچے بیمار ہیں، کیا ان کے ساتھ ہوا کیا وہ تو نہیں بتا سکتے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گڈ پیڈیٹیشین از اے گڈ آبزرور۔ تو مینی آف دا ٹائمس بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں بچے کو دیکھ کے اس کا معائنہ کر کے بغیر ٹچ کیے یا بغیر اس کو ہاتھ لگائے اس کی بہت ساری علامات سے واضح ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ کلینیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے بچوں میں بھی اسی طرح سے تمام معاملات کو یا تمام بیماریوں کو جانچا جا سکتا ہے، ان کو انالائز کیا جا سکتا ہے جس طرح کے اڈلٹ پیشنٹ میں یا بڑے مریضوں میں کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو آپ کا پیڈیاٹریشین ہے وہ ہر چیز کو نوٹس کر سکے۔ جی آبزرویشن بہت اچھی ہونی چاہیے، اور جنرلی اسپیکنگ پیڈیٹیشین کو ہاتھ لگانے سے پہلے کچھ چند منٹس یا چند 30 سیکنڈس ٹو 1 منٹ بچے کو آبزرو کرنا چاہیے، اور جتنی ایج کم ہوگی اتنی زیادہ آبزرویشن سے آپ کو انفارمیشن زیادہ ملے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر ہم پہلے میں نے کہا کہ جس طریقے سے بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں بچوں میں جس کے اندر پیرنٹس کو نہیں سمجھ آتا یا وہ صحیح سے کیئر نہیں کرتے، یا وہ کہتے ہیں بچہ ہے چلو دل کی تکلیف ہے، بچہ ہے کھیلنے دو، بہت دیر تک کھیلتا ہے گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، بار بار ایمرجنسی کے چکر لگاتے ہیں۔ تو جو کامن ہارٹ ڈیزیزز ہیں، کامن جو دل کی تکالیف ہیں، ان میں کیا کیا آتا ہے؟ موسٹ کامنلی کیا دیکھا گیا؟ جو بچوں میں ہارٹ کے پرابلم ہیں وہ اڈلٹ سے ڈیفرنٹ ہے، بڑے مریضوں سے مختلف ہیں۔ بچوں میں ہارٹ کے 2 قسم کی ڈیزیز ہوتی ہیں، ایک موروثی بیماریاں جو ایکچولی جب اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کے دل کی ساخت بن رہی ہوتی ہے 6، 7، 8ویں ہفتے میں، تو اس دوران کچھ نقائص رہ جانے کی وجہ سے وہ بچہ بعد میں ان نقائص کی وجہ سے کچھ علامات اور کچھ ڈیزیز کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے۔ اور دوسری اہم کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ایکوائرڈ ہوتی ہیں، جس طرح ہمارے ملک میں رومیٹک فیور کا برڈن بہت زیادہ ہے، گلا خراب ہونا، اس انفیکشن کا جو ہے جوڑوں کے علاوہ دل کے والز کے اوپر اثر انداز کر جانا، اس میں ہم ایکوائرڈ ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں۔ ہمارا اس وقت جو مین پرابلم ہے ایکوائرڈ ہارٹ ڈیزیز کے علاوہ اس کو بھی پریونٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز موروثی تو نہیں کہیں گے کیونکہ ہارٹ ڈیزیز موروثی ختم نہیں ہوتی، جو بچوں میں پرابلمز ہوتے ہیں ہارٹ کے یہ انہیریٹڈ پرابلم نہیں ہے۔ بے شک ہمارے ملک میں اس کا مریضوں کی تعداد یا بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی کہ ہر 1000 لائیو برتھس میں سے 8 سے لے کر 12 بچے جو ہیں کسی نہ کسی دل کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی شدت کم بھی ہو سکتی ہے اور اس کی شدت زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو بنیادی طور پہ پیدائشی دل کے نقائص ہیں ان کو ہم 2 طرح سے تقسیم کرتے ہیں۔ یعنی ایک جو ہے وہ آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں، اور ایک جو آپ نے جس طرح کہا کہ گلا خراب ہونے کی وجہ سے یا جو آپ کے اس معاشرے میں رہنے کی وجہ سے تکالیف ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اچھا اگر آپ نے جو بات کی کہ جو کنجینیٹل ڈیزیزز ہیں یا جو موروثی بیماری ہیں جو اللہ کی طرف سے اگر ہم کہیں کہ بیماری ہیں، اس میں جو کامنلی دیکھی گئی ہیں وہ کیا ہے؟ میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی ہمارے بچے کا دل کا وال بند ہے۔ دل کا وال سے ہمارا کیا مقصد ہے؟ کون سا دل کا وال بند ہے؟ کہاں پہ سوراخ؟ ایک اور بہت عام زبان میں کہا جاتا ہے دل میں سوراخ ہے۔ تو ان سے کیا مطلب ہے ہماری ان باتوں سے کہ جی سوراخ ہے یا وال بند ہے، اور اس سچویشن میں پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، آپ کے کوسچن کے 2 کمپوننٹس ہیں، میں پہلے حصے کو لیتا ہوں۔ دل کے کامن پرابلمز ہے کیا، اور سوراخ اور والو کی تنگی کیا مسائل ہیں؟ بنیادی طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب دل کی ساخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بن رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کچھ مسائل رہ جاتے ہیں۔
وہ دل میں کسی نہ کسی حصے میں، جس طرح ہمارا اوپر والا جو خانے ہیں، 4 خانے ہیں بنیادی طور پہ، 2 ایٹری ہیں اور 2 وینٹریکلز ہیں. اوپر والے خانوں میں اگر کوئی نقص رہ جائے تو اسے ہم ہارٹ کا وہ بھی ہول یا سوراخ بول سکتے ہیں. اور نیچے والے خانوں میں اگر کوئی نقص رہ جائے تو مکمل طور پہ وہ نہ بنے، جو سیپٹم ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم دل کا سوراخ بولتے ہیں. ایک ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ ہوتا ہے، ایک وینٹریکولر سیپٹل ڈیفیکٹ ہوتا ہے. انہیں دل کا سوراخ کہا جاتا ہے اور ان کے لیے ہمارے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھی یہ ٹھیک لفظ ہے. دوسری آپ نے بات کی وال کا بند ہونا. ویل کا بند ہونا علیحدہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دل کے 4 ویل ہوتے ہیں بنیادی طور پہ، 2 دائیں طرف پہ ہوتے ہیں، 2 لیفٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں. تو ان میں سے کوئی ویل علیحدہ طور پہ بھی بند ہو سکتا ہے یا اکٹھے بھی سوراخ بھی ہو سکتا ہے اور ویل بھی بند ہو سکتا ہے. مطلب کوئی بہت کمپلیکس سی چیزیں ہو سکتی ہیں. ہمارے ساتھ ایک کال ہے، ہم ایک کال لے لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ رضوان بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. میرا ڈاکٹر یہ سوال ہے کہ میرا بچہ ہے تقریباً 1.5 سال کا نا، اس کو لیور میں کینسر ہے نا، تو آج اس کی کیموتھراپی چل رہی ہے ابھی سینٹر ہاسپٹل راولپنڈی میں. تو اس کے لیے نیکسٹ پروسیس کیا ہے اس کا؟ یعنی کہ سرجری ہوگی یا اس کے لیزر سے ہو جائے گا اس کا یہ علاج؟ اس کے جو لیور میں کینسر ہے تو کائنڈلی اس کا کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے، آپ اسپیسیفکلی ان سے کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ لیور کینسر کی بات کر رہے ہیں؟ جی، لیور کینسر ہے. بچوں میں بنیادی طور پہ لیور کینسر جو ہے نا وہ کامن ایک ٹیومر ہوتا ہے ہیپیٹوبلاسٹوما. ٹھیک ہے، کیونکہ بچوں میں لیور کینسر بہت کامن مسئلہ نہیں ہے. اور جو آپ دوسرا لیور کا کینسر سیروسس کو کہتے ہیں، تو سیروسس بھی بچوں میں عموماً اتنی جلدی ڈیولپ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اگر ان میں کوئی موروثی جگر کے مسائل ہوں، کوئی سٹوریج ڈس آرڈر جنہیں ہم بولتے ہیں گلائکوجن سٹوریج ڈس آرڈر، ان کنڈیشنز میں، یا کچھ گلیکٹوسیمیاز ہو سکتے ہیں، کچھ موروثی پرابلم ہو سکتے ہیں، ان کی وجہ سے تو جگر کا کینسر ہو سکتا ہے. پہلے تو مجھے یہ انفارمیشن چاہیے ہوگی کہ کیا یہ کینسر ہے یا جگر سکڑا ہوا ہے جسے ہم سیروسس بولتے ہیں، کرونک لیور ڈیزیز بولتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کیموتھراپی چل رہی ہے، تو کیموتھراپی ڈیفینیٹلی ہیپیٹوبلاسٹوما میں ہی چلتی ہے. تو ہیپیٹوبلاسٹوما جو ایک یہ بڑا ٹیکنیکل قسم کا پرابلم ہے. اس میں بہتر طور پہ تو آپ کو کوئی پیڈیاٹرک آنکالوجسٹ بتا سکتے ہیں کہ اس کا جو کینسر ہے یا جس میں آپ کیموتھراپی دے رہے ہیں اس کو کیا پری کیموتھراپی سرجری کی ضرورت تھی یا نہیں تھی. اگر اس کی پہلے سرجری نہیں کی گئی اور اب اس کو صرف کیموتھراپی سے ڈیل کیا جا رہا ہے تو زیادہ امکانات ہیں کہ وہ کیموتھراپی ہی اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، اور کچھ مریضوں میں ہمیں ریڈیشنز کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایک تو چیز امپورٹنٹ یہ ہے. ان کے کویسچن سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آگے کا لائے عمل پوچھنا چاہتے ہیں. تو آگے کا لائے عمل زیادہ بہتر ایک پیڈیاٹرک آنکالوجسٹ بتا سکتے ہیں. لیکن جو انہوں نے کینسر کی بات کی ہے تو ہیپیٹوبلاسٹوما ہے اور اس کے ریزلٹ اچھے ہیں اگر وقت پہ کیموتھراپی کی جائے اور اس کو اکارڈنگلی پیرالل جو بھی اس کے دوسرے لوازمات ہیں علاج کے وہ پورے کیے وہ بھی کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0514865653 پہ، 0514865654 پہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. جی، کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی، میں دلی سے سائمہ بات کر رہی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ، ایک تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں نے آپ کے پروگرام کی تعریف کرنی ہے کہ لوگوں کو گھر بیٹھے بہت زیادہ صحت کے بارے میں اویئرنیس ملتی ہے. دوسرا، آج آپ نے بہت اچھے ڈاکٹر کو انوائٹ کیا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ. یہ ہمارے لیے عزت کا مقام ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے شو میں آئے. پلیز اپنا سوال پوچھیے گا. جی ڈاکٹر صاحب، بیٹا ہے جس کی عمر 12 سال ہے. ٹھیک ہے. اس کا میں کیونکہ میرا اپنا بھی کولیسٹرول لیول تقریباً تیز ہی رہتا ہے، کبھی 200 کبھی 210 200 تک رہتا ہے. تو ابھی پچھلے دنوں میں نے ایسے ہی احتیاطاً چیک کروایا تو میرے بیٹے کا کولیسٹرول لیول جو ہے وہ 196 ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ٹرائیگلیسرائڈ بھی تھوڑی سی زیادہ تھے، 700 تھے نا. تو اب میں نے ڈاکٹر سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا 12 سال کے بچے کا جو ابھی تو یعنی کہ 200 رینج تھی اور 196 اس کا یعنی کہ آیا کولیسٹرول، تو کیا اس میں کوئی دل کا کوئی خدا نخواستہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اور دوسری یہ کہ اس میں کیا سمپٹم ہوتی ہیں کہ اس طرح سے جو 12 سال کا بچہ ہے اس کا کولیسٹرول لیول ہائی کیوں ہوتا ہے اور اس میں چربی کی مقدار زیادہ کیوں ہو جاتی ہے؟ اور اس کے لیے ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کس ڈاکٹر کو چیک کرواؤں، اس کے ٹیسٹ کون سے کرواؤں، اور کیا اس کا کوئی دل کا مسئلہ تو نہیں ہے یا نارملی اس کا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑے انٹرسٹنگ سے سوال پوچھے ہیں اور بہت سارے پوچھے ہیں. ہم ابھی ڈاکٹر صاحب سے ان کے جواب لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ڈاکٹر صاحب. جی، ان کے کویسچن کا جو پہلا حصہ ہے نا کہ ان کے بچے کا کولیسٹرول زیادہ ہے، تو میں نے پہلے بھی واضح کیا کہ بچوں میں جس طرح اڈلٹس میں جسے آپ کورونری ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں یا انجائنا ہونا، وہ بچوں میں تو یہ ڈیزیز نہیں ہوتی اور بچوں میں تو یہ چیز نہیں ہوتی.
کولیسٹرول کا جو پرابلم ہے بچوں میں ہارٹ کے پرابلم کی وجہ سے نہیں ہوتا، لیکن کچھ بچوں کا پرائمری ہائپر لیپیڈیمیا ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں بچوں کا موروثی طور پہ کولیسٹرول بھی زیادہ ہوتا ہے اور ان کے باڈی کے ٹرائیگلیسرائڈ بھی زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس چیز میں عموماً دیکھا گیا کہ کولیسٹرول اتنا نارمل یا بارڈر لائن رینج پہ نہیں ہوتا، تو اس میں عموماً کولیسٹرول 600 700 ہوگا اور ٹرائیگلیسرائڈز بھی بہت زیادہ بڑے ہوئے ہوں گے. تو میرے نزدیک تو اس کولیسٹرول کو 6 ماہ کے بعد ہمیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ اپنے بچے میں قطعاً اس کولیسٹرول کے لیے پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے، مطلب یہ اگر ہو بھی تو خیر ہے. 196 ویسے بھی بارڈر لائن ہے، 200 اینڈ لیس دین 200. بچوں میں کچھ ڈیزیز ہیں جن میں کولیسٹرول زیادہ ہو سکتا ہے، جس طرح نیفروٹک سنڈروم ہے یا کچھ اور موروثی پرابلمز ہیں، لیکن اس جو ان کی بات ہے کہ اگر ان کا کولیسٹرول زیادہ ہے تو پہلی بات ہے کہ پیرنٹس کا اگر کولیسٹرول زیادہ ہے تو انہیں اپنے بچوں کا ڈاکٹر کے مشورے سے بغیر لپڈ پروفائل یا چکنائیوں کا جو باڈی میں ٹیسٹ ہے وہ نہیں کروانا چاہیے ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر، کیونکہ اس سے بلا وجہ پریشانی پھیلتی ہے. 196 بارڈر لائن ہے. آسان لفظوں میں ہم کہیں تو آپ کے بچے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. باقی جو ہے میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھتی ہوں واپس آنے کے لیے چکنائی وغیرہ کا پرہیز اس کو کرنا چاہیے کہ نہیں. ہمارے بریک پہ جا رہے ہیں، چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے مزید سوال پوچھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی بیماریوں کے حوالے سے، خصوصی طور پہ ان بچوں کے حوالے سے جن کو دل کی بیماریاں پیش آتی ہیں. آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0514865653 پہ یا 0514865654 پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بریک پہ جانے سے پہلے خاتون کا فون آیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ان کے بیٹے کا کولیسٹرول بارڈر لائن ہے. اس طرح کے بچوں کو پرہیز کرنا چاہیے چکنائی سے یا اسپیسیفکلی کسی چیز سے، یا is it fine they can just carry on؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ جو پرائمری ہائپر لیپیڈیمیاز ہیں یہ بڑی ان کامن کنڈیشن ہے جن میں قدرتی طور پہ بچے کا باڈی کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ لیول زیادہ ہوتا ہے. ان کو تو ڈیفینیٹلی ہمیں کولیسٹرول اور کولیسٹرول کی جو ہوتی ہیں نا خوراکیں جن میں کولیسٹرول کا لیول زیادہ ہوتا ہے ان کو ہمیں روکنا پڑتا ہے. لیکن چونکہ یہ کامن کنڈیشن نہیں ہے، یہ بچوں میں ان کامن کنڈیشن ہے. اس کے علاوہ ان کے لیے ہمیں پھر اسپیسیفک قسم کا ملک بھی دینا پڑتا ہے جس کے ٹرائیگلیسرائڈ لیول یا چکنائیوں کا لیول کم ہوتا ہے، اور پھر کسی سٹیج میں ہمیں ان پیشنٹس کو کولیسٹرول کم کرنے والی دوائیاں بھی دینی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ دل کی بیماریوں کے حوالے سے آپ نے مجھے بتایا کہ 2 طرح کے جو ہے وہ ایک سوراخ ہے اور والو ہے جس کے اندر اگر کسی بھی ایٹریا میں ڈیفیکٹ آ جائے یا وینٹریکلز میں آ جائے، کسی بھی چیمبر میں ڈیفیکٹ آ جائے، بنے نہ، تو وہ ہم اس کو ہول کہتے ہیں، جو سوراخ کہتے ہیں. اور جو بننے میں ایک سے دوسری جگہ پہ جو خون کی روانگی ہے اس میں اگر ڈیفیکٹ آ جائے تو وہ دل کے وال میں ایشو ہوتا ہے. کامنلی سب سے کامنلی بچوں میں کیا دیکھا گیا ہے؟ بچوں میں جی اگر آپ نمبر آف پیشنٹس نے کارڈک ڈیزیز کے تو بنیادی طور پہ جو سوراخ کے پیشنٹ ہیں یہ سب سے زیادہ ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک کنڈیشن ہوتی ہے جو آپ نے شروع میں اپنی بات میں ذکر بھی کیا کہ بچے کا سانس کھیلتے کھیلتے ایک دم ٹوٹنے لگ پڑتا ہے اور رنگ نیلا کالا ہو جاتا ہے. تو ایک بیماری ہوتی ہے ٹیٹرولوجی آف فیلوز، ٹاف، جس میں سوراخ بھی ہوتا ہے اور ویل بھی بند ہوتا ہے. تو اگر ہم ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ، وینٹریکولر سیپٹل ڈیفیکٹ اور ٹاف تینوں کو لیں تو ہمارے 50% پیشنٹ بچوں کے جو ہارٹ ڈیزیز کے جو سٹرکچرل ہارٹ ڈیفیکٹس ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہارٹ کا بننے میں نقص کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں جب ہارٹ کا سٹرکچر بن رہا ہوتا ہے، ایمبریوجینیسس ہو رہا ہوتا ہے، تو ان 3 بیماریوں جو ہیں یہ ہمارے 50% پیشنٹس تو انہی کے ہوتے ہیں. اور اسی لیے جو ہول ہے اس کا بڑا کامن لوگوں میں تھریٹ ہے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا، 40 to 50% جو ہولز ہیں خصوصی طور پہ جو وینٹریکولر سیپٹل ڈیفیکٹس ہیں یہ یا خود کلوز ہو جاتے ہیں یا اگر یہ کلوز نہ بھی ہوں تو ان کے لیے کسی لانگ ٹرم سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی. اور تیسری امپورٹنٹ چیز کہ کچھ ان میں سے میڈیکیشن سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس کا سوسائٹی میں ایک خوف بہت زیادہ ہے، لیکن ایکچولی جو ہول ہے وہ نو ڈاؤٹ ایک جینوئن پرابلم ہے. ہمارے ڈاکٹرز کو، ہمارے پیرنٹس کو اس کو ریکگنائز کرنے کی علم ہونا چاہیے کہ بچوں کے دل میں سوراخ ہو تو اس کو کیسے ریکگنائز کیا جاتا ہے. کیونکہ تھوڑا سا میں یہاں پہ ایک بات کا ذکر کرنا چاہوں گا، جو ہمارے جنرل پریکٹیشنر ہیں، کیونکہ یہ ہیلتھ اویئرنیس پروگرام ہے، تو جو ہمارے جنرل پریکٹیشنرز ہیں وہ ہیلتھ جو سوراخ کے بچے ہوتے ہیں یا جن کے ویل بند ہوتے ہیں یا خدا نخواستہ جن کی دل کی شریانیں الٹی جڑی ہوتی ہیں جسے ہم ٹی جی اے کہتے ہیں، اس کو بعض اوقات یہ نمونیا سوچتے ہیں. تو یہ اس بارے میں خیال رکھیں کہ اگر کوئی بچہ بہت زیادہ نیلا کالا ہو رہا ہے
اور وہ وقت یا بار بار بیمار ہو رہا یا ہے، بار بار بیمار ہو رہا ہے، یا اس کا وزن نہیں بڑھ پا رہا، بے شک اس کو چھاتی میں کف کی علامات آ رہی ہیں، اس کا سانس خراب ہو رہا ہے، لیکن اس کا وزن نہیں بڑھ پا رہا، اس کا رنگ نیلا کالا ہو رہا ہے، یا اس کی گروتھ نہیں ہو رہی، تو ہمیں صرف اس کے بارے میں نمونیا نہیں سوچنا، بلکہ ہمیں ہارٹ کی بیماریوں کا بھی سوچنا ہے. اور اس میں سے سوراخ والے جو مریض ہیں وہ عموماً جو ہیں یا ویل بند ہونے والے مریض جو ہیں وہ بار بار چیسٹ انفیکشن اور سانس کی علامات کے ساتھ ایمرجنسی میں ٹھیک ہے. پریزنٹ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس طریقے سے بات کی، ہمارے ملک میں ایک بہت زیادہ ایشو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی سرجری ہو، چاہے چھوٹا سا چیرا ہی لگانا، وہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اس کے اندر پہلے وہ گھر والوں سے ڈسکس ہوتی ہے، پھر اس کے لیے پوری ایک کیا کہنا چاہیے، پوری پنچایت بیٹھتی ہے جس کے اندر بہت سارے بڑے آتے ہیں، پھر بزرگ آ جاتے ہیں، پھر استخارے ہوتے ہیں. سرجری ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ملک میں، بہت آرام سے لوگ سرجری نہیں کراتے. تو جب سرجری کی ضرورت ہوتی ہے، ہاؤ امپورٹنٹ ہے، کتنا ضروری ہے سرجری کے بارے میں. لیکن پہلے ہم ایک کال لے لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ طوبہ بات کر رہی ہوں میں لاہور سے. جی طوبہ، پلیز سوال پوچھیے گا. میرا بیٹے ہیں ٹوئنس ہیں 3 سال کے. ٹھیک ہے. ایک جو 2 منٹ بڑا بچہ ہے وہ تو بالکل نارمل ہے ماشاءاللہ، ہیں تو دونوں کمزور ہی. لیکن جو چھوٹا ہے ان سے 2 منٹ چھوٹا ہے، وزن میں بھی تھوڑا سا کم ہے اس سے ½ kg. اس کا پرابلم یہ ہے وہ 3 سال کا ہو گیا، اس کی سینے کی ہڈی جو ہے لیفٹ سائڈ سے ابری ہوئی، اور اس کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ پسلیوں کے اوپر بھی فیل ہوتی ہے اور لیفٹ سائڈ سے ہارٹ سے ہٹ کے بھی فیل ہوتی ہے تھوڑی سی. میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تھا، چائلڈ اسپیشلسٹ پروفیسر تھے، انہوں نے اس کی ہارٹ بیٹ چیک کرنے کے بعد کہا کہ اس کو کوئی ہارٹ میں مسئلہ ہے، اس کے وال میں یا اس کے دل میں ہو سکتا ہے سوراخ ہے. ویسے تو ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے، نارمل ہے، لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ کیا واقعی اس کی کوئی علامات ہیں ہارٹ میں پرابلم کی، یا کسی کو بھی نارمل بچے کو بھی یوزولی ہوتا ہے اور ہمیں پتہ نہ چل سکے، خالی بھون سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. طوبہ ہمارے ساتھ رہے گا، ہم ابھی آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالرزاق بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی عبداللہ، پلیز سوال پوچھیے گا. ہاں، یہ ڈاکٹر صاحب سے میں نے ایک کوشچن کرنا تھا کہ میرے بیٹے کو دل میں سوراخ تھا، اور اس کا ڈاکٹر کچھ کہتے تھے کہ اس کے اوپر جو ہے نا، میں نے FIC پنڈی میں بھی اس کو جو ہے نا وہ چیک اپ کروایا تھا. تو اس کے بارے میں یہ پوچھنا ہے کہ اس کی بعد میں ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ اچانک کس دوران ڈیتھ ہوئی تھی؟ گھر پہ ہی ہو گئی تھی؟ ہاں، اس کو یہ تھا کہ ڈاکٹر نے کہا اس میں دل میں سوراخ ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں، تو ڈاکٹر جب اس کا علاج بھی چل رہا تھا، دل میں سوراخ تھا اس کو، تو اچانک اس کو تکلیف ہو رہی تھی، جیسا جس میں تھرکاٹ سی ہوتی ہے، جس طرح سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے، اس طرح ہوئی تھی، اور بعد میں صبح کے ٹائم اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور 1.5 سال ایج تھی اس کی. اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ کیا؟ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہے گا، ہم ابھی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. پہلا کویسچن مس طوبہ کا جو ہے وہ بڑا ٹیکنیکل کویسچن ہے، اور انہوں نے اتنی اچھی ہسٹری دی ہے کہ بچے کی لیفٹ سائڈ کے اوپر ہارٹ بیٹ ہارٹ کی نارمل پوزیشن سے باہر نظر آتی ہے، اور وہاں پہ بچے کا مسل میس بھی کم ہے، اور ڈیفینیٹلی اور وہ بچے کی ان کو ہارٹ بیٹ محسوس بھی ہوتی ہے. جب بچہ اپنی خود ہارٹ بیٹ تیز محسوس کرے، یا ماں باپ کو لگے کہ اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہے یا اس کا سانس تیز ہے، تو اس بچے کا تو میں بالکل ریکمینڈ کروں گا کہ دل کا الٹرا ساؤنڈ، جسے ہم ایکو کارڈیوگرافی بولتے ہیں، وہ ہونا چاہیے، اور اس بچے کا پلان اکارڈنگلی اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ کیا اس کے دل میں جو سوراخ ہے یا جو بھی اس کا پرابلم ہے اس کے مطابق اس کو ایڈوائس دی جائے. اور اس بچے کو بالکل اب دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو اس کو کمپیئر کر رہی ہیں اپنے پہلے بچے سے. ٹوین ہونے کی وجہ سے یہ سوچ رہے ہیں کہ وزن نہیں بڑھ پا رہا، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات یہ ہارٹ کا پیچیدہ پرابلم ہوتا ہے. انہوں نے جو ہسٹری دی ہے وہ بہت واضح ہے. اس بچے کا ایکو کارڈیوگرافی ہونا چاہیے، اور اسے بچوں کے دل کے ڈاکٹر کسی اچھے کارڈیالوجسٹ کو، پیڈیاٹرک کارڈیالوجسٹ کو دکھانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، جو دوسرا سوال جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا یہاں پہ چاہوں گا کہ مجھے آپ اس کے بارے میں واضح کرنے دیں سچویشن. یہ جو بچے جن کے ہارٹ میں سوراخ ہوتا ہے اور ڈیتھ ہو جاتی ہے، عموماً ہارٹ کے سوراخ کی وجہ سے جو ڈیتھ ہونے کی بڑی وجہ ہوتی ہے وہ صرف ہارٹ کا سوراخ نہیں ہوتا.
اس کے ساتھ عموماً ان کا کوئی شریانیں الٹی ہو سکتی ہیں, ان کا سوراخ اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ وہ دل بنیادی طور پہ ایک چمبر کے طور پہ کام کر رہا ہو, گندا اور صاف خون اس وقت ایک ہی جگہ پہ موجود ہو اور کہنے کا تو اس کو سوراخ کہا جاتا ہے, لیکن جب گندا اور صاف خون اس طرح سے مکس ہو رہا ہو کہ باڈی کو گندا خون یا جسے ہم ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کہتے ہیں, کم آکسیجن والا بلڈ جا رہا ہو, تو وہ کنڈیشن عموماً بچوں میں سڈن ڈیتھ کی صورت میں ظاہر ہو سکتی ہے. تیسری چیز اے سائنوٹک ہارٹ ڈیزیز جس میں وی ایس ڈی اور اے ایس ڈی ہے, یہ اگر بہت بڑے ہوں, یہ بہت بڑے ہوں, اور ان میں بعض اوقات آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں تو آپ سمجھتی ہوں گی, اور کہ کارڈک فیلر ایک بیماری ہوتی ہے, تو بعض اوقات یہ بچے اچانک لارج ہول کی وجہ سے کارڈک فیلر میں جاتے ہیں, ہارٹ کے اوپر بلڈ کا دباؤ بڑھتا ہے اور ہارٹ جو ہے وہ پوری طرح سے بلڈ کی جو باڈی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو پورا نہیں کر پاتا, جسے ہم میٹابولک ڈیکمپنسیشن بھی کہہ سکتے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے ان بچوں کی سڈن ڈیتھ جو ہے آپ کو جو ہے صحیح طریقے سے آکسیجن والا خون نہیں ملے گا تو اس کی وجہ سے ڈیتھ پیش آ سکتی ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو 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 منیزہ کی کال ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات, مجھے پتا ہے آپ کون بات کر رہی ہیں. جی منزہ پلیز سوال پوچھے گا. سوال, first of all, I just have to appreciate the show. I totally loved it and you guys are doing an amazing job. Thank you. Alawa, Dr. Khwaja, I just have to, I've had a personal experience with them. Meri beti hai, her name is Zoya. And she has had her regular checkups with the doctor, and just to mention that he's one of the best all over Pakistan. I've had the best experience with him as a doctor, as a mentor, and also as a human. It's an honor having him here. Thank you so much. It's fine. And the question, yes, I have a question too. जी please. Question ये है कि the children with heart problems these days, what should be the diet for them? ٹھیک ہے, that's an amazing question. If you don't mind, ہم اس کو تھوڑا سا اردو میں بات کریں گے اس کے بارے میں. میرے پاس ایک اور کالر ہے, وہ بھی لے لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے اپنے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے اور ڈائریکٹلی فون پہ بات کر لیجئے. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں انیسا بات کر رہی ہوں پشاور سے. جی پلیز سوال پوچھے گا. میرا بھی ایک کوشچن ہے جو ابھی انہوں نے پوچھا تھا اپنی ٹوینس بچوں کے بارے میں. میری بیٹی ہے 3 سال کی, تو اب تو سردی بھی ہے نا, گرمی میں مجھے فیل ہوتا تھا بہت زیادہ اس کی ہارٹ بیٹ, لیکن اب سردی بھی ہے, 2 سویٹرز بھی بچوں کو پہنائی ہوتی ہے, پھر بھی وہ سوئی ہوتی ہے تو اس کی ہارٹ بیٹ بالکل ایسے پسلیوں پہ فیل ہوتی ہے اور صحیح پتہ چلتا ہے کہ اس کا دل دھڑک رہا ہے. تو میری کافی عرصے سے کوشش ہے کہ میں کسی ڈاکٹر کو دکھاؤں, لیکن ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے, بچی ہے, کمزور ہے, اس وجہ سے ایسے ہے, اور اس کی ہائٹ بھی نہیں بڑھتی. اس کی عمر کے جو بچے ہیں اس سے کافی زیادہ اچھے ہیں ہائٹ میں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ہمارے پاس انفارچونیٹلی وقت ہوا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک کا. ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو دونوں سوالوں کے جواب ڈاکٹر صاحب سے لیتے ہیں. ویلکم بیک. جی ہم بات کر رہے ہیں کارڈک ایشوز کے حوالے سے, ویسے بھی دل کی بیماریوں کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے. بریک پہ جانے سے پہلے ایک بہت اچھا سوال آیا تھا منزہ کا لاہور سے کہ وہ بچے جن کو دل کی تکالیف ہیں وہ کس قسم کی خوراک لیں, وہ کون سی ڈائٹ استعمال کریں. تو ڈاکٹر صاحب کوئی اسپیسیفک ڈائٹ ہے, کارڈک ڈائٹ کوئی ہے؟ بہت ساری ڈائٹس ہیں, کارڈک ڈائٹ ہے. سوسائٹی کا بھی کلیئر کرنا بہت ضروری ہے, اور ہمارے جنرل پریکٹیشنرز یہ پیڈیٹیشنز جو ڈیل کرتے ہیں بچوں کو کلیئر کرنا ضروری ہے کہ بچوں میں ہارٹ مسائل کے لیے کسی قسم کی خوراک کی پابندی نہیں ہے, بلکہ جو ہول والے بچے ہیں یا جن کا وزن نہیں بڑھ رہا ان کی ویننگ ڈائٹس وقت پہ شروع کرنی چاہیے. ان کو اچھی کوالٹی کا مدرز ملک بیسٹ ہے, بریسٹ فیڈنگ از دا آئیڈیل ون, اور اس کے ساتھ ان کو اچھی غذا دینی چاہیے. ان کی غذا میں انڈا, روٹی جب ان کی مقررہ ایج کے اوپر نیم ٹھوس غذائیں یا ٹھوس غذائیں شروع کرنے کا وقت آتا ہے تو انہیں دینی ہے, اور کسی قسم کی کوئی خوراک کی بچوں کے لیے پابندی نہیں ہے. اگر ہم اس کو کمپیئر کریں یا اس کا موازنہ بڑے مریضوں سے کریں جن کو کورونری ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے, ان میں چکنائی اور یہ چیزیں بند کی جاتی ہیں. بچوں کو بلکہ رادر اچھی خوراک اور اچھی غذائیت سے بھرپور خوراک دینا ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹالیں نہیں بچوں کو, ایسی بازار کی چیزیں لے کے نہیں کھانے میں, لنچز میں دے دیا کریں. ایک انیسا کا سوال تھا کہ مجھے جو بہت
ایک اچھی اس میں چیز لگی کہ وہ بار بار شاید اپنی فیملی کو بتانا چاہ رہی ہیں کہ بچی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے. میں نے نوٹ کیا کہ جو مدرس کا انسٹنکٹ ہوتا ہے نا وہ بہت صحیح ہوتا ہے, ماؤں کو پتہ ہوتا ہے بچے کو کیا ہے. تو آئی تھنک اگر ان کو لگ رہا ہے تو شی شوڈ گو ٹو اے پیڈیاٹریشین, اور وہ بھی یہی کہہ رہی تھیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر کو چاہیے کہ ماں کی جو کمپلینٹ ہے اس کو امپورٹنس پے کریں, کیونکہ ماں جو ہے وہ سب سے زیادہ بچے کو آبزرو کر رہی ہوتی ہے. باپ اس طرح سے آبزرو کر نہیں رہا ہوتا, فیملی ممبر نہیں کر رہے ہوتے. ڈاکٹر کو خود بھی ماں کی کمپلینٹ کو بہت زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے. جو انہوں نے علامات بتائی ہیں یہ 2 وجوہات سے ہو سکتی ہیں. یہ جو کہہ رہی ہیں کہ اس کی ہارٹ بیٹ زیادہ ہوتی ہے, ہارٹ کی رفتار زیادہ ہوتی ہے, تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس میں ہارٹ کا پرابلم کو سوچنا ہے اور انہیں کسی اچھے چائلڈ اسپیشلسٹ کو یا چائلڈ کارڈیالوجسٹ کو دکھانا چاہیے. لیکن خون کی کمی کی وجہ سے انیمیا جسے ہم بولتے ہیں, بچوں میں چونکہ انیمیا, نیوٹریشنل انیمیا یا خون کی کمی بہت کامن پرابلم ہے, تو خون کی کمی کی وجہ سے جو بچوں میں ہارٹ بیٹ بھی زیادہ ہوتی ہے اور بعض اوقات ان کو سانس بھی چڑھ جاتا ہے, کھیلتے ہوئے تھک بھی جاتے ہیں, اور ان میں بھی ماں باپ کو ہارٹ بیٹ زیادہ ہوتی ہے. لیکن ان کی جو انہوں نے ہسٹری دی ہے اس میں بھی ان کا کسی اچھے چائلڈ اسپیشلسٹ کا دیکھنا ضروری ہے, اور وہ ڈیسائیڈ کریں کہ اس کو پیڈیاٹرک کارڈیالوجسٹ یا چائلڈ کارڈیالوجسٹ کی اوپینین کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, ایک ان سوالوں سے پہلے میرا ایک اپنا سوال یہ تھا کہ جب ہم کسی کو سرجری کا بتاتے ہیں تو وہ لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. ایک ایسا بچہ جس کو دل کی تکلیف ہے اور اگر کسی بھی ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا ہے کہ ان کو آپریشن کی ضرورت ہے تو امیڈیٹلی کیا کرنا چاہیے؟ فوراً سرجری کروا لیں یا مشورہ لیں, کیا کرنا چاہیے؟ پہلے میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا, آپ نے بڑی سوسائٹی کی بڑی ٹرو ریفلیکشن دی کہ جب کوئی اپینڈکس کا بھی آپریشن ہونا ہو تو پوری فیملی اکٹھی ہو جاتی ہے, اور جس طرح آپ نے بتایا بالکل ویسے ہی ہوتا ہے. اور جب ہم 4 یا 5 دن کے بچے کی فیملی کو کہتے ہیں کہ اس کا ہارٹ جو ہے بائی پاس ہونا ہے, تو یہ فیملی کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہوتا ہے, یہ ان کے لیے بہت بڑا پریشانی ہوتی ہے. اور بہت پڑھی لکھی فیملیز جن کے ہاں انٹلیکٹ لیول, ایجوکیشن لیول کی کمی نہیں ہوتی, وہ فیملیز بھی بڑی پریشان ہو جاتی ہیں. تو کچھ چیزوں کے بارے میں خصوصی طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بچوں میں دل کے سوراخ ہیں یا بچوں میں دل کی شریانیں الٹی ہوتی ہیں, ان میں جس سٹیج کے اوپر پیڈیاٹرک کارڈیالوجسٹ یا بچوں کا کارڈیالوجسٹ ریکمینڈ کرے کہ اب سرجری ہو جانی چاہیے, سرجری لیٹ نہیں ہونی چاہیے, تو میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اس کو ہمیشہ مثبت لیں, اس کو قطعاً دیر نہ کریں, اور بچوں میں اس سرجری کے فوائد اور نقصانات کا ہم نے موازنہ کرنا ہے نا. اگر کسی بچے کی دل کی شریانیں الٹی ہیں اور وہ 4 دن کا ہے, اگر آپ اس کی سرجری پہلے 4 ہفتے کے اندر کر لیں گے, کچھ ایسے ہارٹ کے پرابلمز ہیں جن میں اگر پہلے 4 ہفتے کے اندر آپ سرجری کر لیں گے تو آپ کا بچہ قابل علاج ہے. اگر 4 ہفتے کے اندر اندر آپ اس کی سرجری نہیں کرتے تو وہ ایک قابل علاج مسئلہ ناقابل علاج میں بدل جائے گا, اور اس کی پھر اپنی پیچیدگیاں ہیں. تو ایک تو میں یہ درخواست کروں گا, ٹھیک ہے ہم ایز اے پیرنٹس, ہم خود بھی پیرنٹس ہیں, ہم سوچتے ہیں, ہم اس پریشانی اور تکلیف کو سوچتے ہیں جب ہم کسی کے 6 ہفتے کے بچے کو, 6 ماہ کے بچے کو یا 2-3 سال کے بچے کو کہتے ہیں کہ اس کا اوپن ہارٹ سرجری ہونی ہے, تو وہ پریشانی, ان کی فیملی کا پینک میں چلے جانا یا ان کی ساری فیملی کا گھبرا جانا ایک نیچرل ہے. لیکن انہیں اپنے ڈاکٹر کی ایڈوائس کو فالو کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ہارٹ کے جو پرابلمز ہیں ان میں جس سٹیج کے اوپر سرجری ایڈوائز ہو جائیے اس میں پھر ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بہت زیادہ اکثر ہم لوگ سنتے بھی ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں آپ ہمارے پاس لانے میں آپ نے دیر کر دی, اور اکثر میں نے نوٹ بھی کیا ہے لوگ صرف تب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جب وہ ہر جگہ سے مایوس ہو جاتے ہیں, اور اینڈ پہ وہ اتنی دیر میں جاتے ہیں کہ ڈاکٹر بھی شاید انہیں مایوس کر دیتا ہے, اور پھر وہ ڈاکٹر کو گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے پروگرام کا کیونکہ وقت ختم ہوا جا رہا ہے, ایک آپ میسج جو آپ کو لگتا ہے بہت ضروری ہے لوگوں کے لیے, خاص طور پہ ان والدین کے لیے جن کے بچے جو ہیں وہ بیمار ہیں یا کسی بیماری میں مبتلا ہیں یا ان کو اس طرح کا سٹریس ہے, آپ کے ایکسپیرینس میں ایک میسج جو آپ جنرلی سب کو دینا چاہیں؟ میں ایک تو سوسائٹی کے لیے یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں بچوں میں ہارٹ کے پرابلمز جو ہیں ان کو ریکگنیشن کی ضرورت ہے ہر لیول پہ, والدین کے لیول پہ, جنرل پریکٹیشنرز کے لیول پہ اور چائلڈ اسپیشلسٹ کے لیول پہ. ایک تو میں سوسائٹی کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ریکگنیشن کی ضرورت ہے, ان کو پہچاننا, ان کو سمجھنا اور ان کو وقت پہ ڈاکٹر کے پاس ریفر کرنا, اور ان کی مدرس کی بات کو لازمی سننا. جی, ان کی مدر کی بات کو امپورٹنس دینا, اور اگر مدر کوئی بچے کے ہارٹ کے متعلق کہنا چاہتی ہے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے سوسائٹی میں جو ہارٹ ڈیزیز ہیں یہ پور سوشو اکنامک سٹیٹس میں کامن ہے ایز کمپیئر ٹو گڈ سوشو اکنامک سٹیٹس. اور پور سوشو اکنامک سٹیٹس میں جو ہمیں اس کی وجہ سمجھ آتی ہے وہ میٹرنل میل نیوٹریشن, ماؤں کی غذا پوری نہ ہونا پریگنینسی میں, ماؤں کا کمزور ہونا, ماؤں کا وزن کم ہونا,
اور اسپیسنگ بچوں میں نہ ہونا. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کے انڈر 5 3 بچے ہیں جس کو ہم بہت بڑا رسک فیکٹر لیتے ہیں, تو اگر ماں کی غذائیت پوری نہیں ہے اور وہ ہر پریگننسی میں اپنا کیلشیم اور باڈی کے نمکیات لوز کر کے پریگننسی میں دوسرے بچے کو دیے جا رہی ہے, تو ہر آنے والی پریگننسی میں اس میں بچے میں بہت سارے مسائل کے علاوہ ہارٹ کے مسائل کا بھی ڈر ہے. اور میں چاہوں گا کہ ماؤں کو اپنی پریگننسی میں سپیسنگ کرنی چاہیے, اپنے بچوں کو بریسٹ فیڈنگ کرنی چاہیے. بریسٹ فیڈنگ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور تیسری امپورٹنٹ چیز جو میں سوسائٹی کو یہاں سے کنوے کرنا چاہوں گا کہ جن بچوں کو ہارٹ کا کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے وہ اپنے حفاظتی ٹیکے باقاعدگی سے لگوائیں, اس میں سستی نہ کریں. ویکسینیشن ان کو بہت ساری اوپر سے آنے والی بیماریوں, نمونیا اور گردن توڑ بخار سے بچائے گی, کیونکہ اگر ایک بچے کے ہارٹ میں سوراخ ہے اور اوپر سے ویکسینیشن نہ ہونے کی وجہ سے نمونیا ہو جاتا ہے یا گردن توڑ بخار کے لیے ہوتا ہے, اس لازمی کی جان لیوا پیچیدگیاں ہوگا. بہت زیادہ ہوں گی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, اٹ واز این آنر ہیونگ یو. بہت اچھا لگا آپ آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو 3 باتیں بہت ضروری ہے کہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے بچے کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے, کوئی حرج نہیں ہے, ایمرجنسیز 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہیں, او پی ڈیز 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہیں, ڈاکٹر کے پاس لازمی جائیں. اگر آپ اپنے قیمتی وقت سے ایک دن اپنے بچوں کے لیے نکال لیں گے تو آپ کے بچہ ایک صحت مند زندگی گزار سکتا ہے. ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خیال رکھیں, سردیاں ہیں, بچوں کو گرم کپڑے پہنائیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سارے رنگ ہمارے.